بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گریڈ 9. ٹوڈے از ٹیوزڈے اینڈ دا ڈیٹ از 23 جون 2020. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے لیکچر کی طرف چلیں. جی 9 کلاس آج آپ نے کرنی ہے کہانی قدر ایاز. اس کہانی کو کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کو دیہات اور دیہاتوں کی سادہ زندگی کے بارے میں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ انسان کی قدر و قیمت شہری اور دیہاتی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے خلوص اور محنت کی وجہ سے ہے. جی تو اب ہم اس کہانی کا خلاصہ کریں گے. یہ کہانی کافی لینتھی ہے تو میں آپ کو ان شارٹ ایسے بتاؤں گی کہ آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے. سب سے پہلے مصنف جو ہے وہ اس میں پہلا پیراگراف میں اپنی رہائش کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو جب وہ کرنل بنے تو ان کو دوسرے کرنلوں کے مقابلے میں جو رہائش کے لیے بنگلہ ملا وہ بہت وسیع تھا تو اور بہت پیارا تھا. اور ان کے جو بیٹے تھے اس کا نام سلیم تھا وہ بھی دوسرے کرنل زادوں کی طرح بیڈمنٹن کھیلتے رہتے اور شام ہوتے ہی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے. ان کا ایک بڑا ملازم تھا جس کا نام علی بخش تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ علی بخش جو ہے وہ رونی صورت بناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے. جب مصنف نے ان سے وجہ پوچھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ سلیم صاحب نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور مجھے دیہاتی کہا ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی دیہاتی کہنے کی کہ سلیم کا ایک دوست امجد اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر آیا تو وہ جو ہے اس نے پانی کا گلاس مانگا تو علی بخش نے انہیں پانی پیش کیا تو وہ سلیم کے آنے سے پہلے ہی چلا گیا. ٹھیک ہے. جب سلیم گھر آیا تو علی بخش نے بتایا کہ آپ کے دوست آئے تھے جو ادھر آپ کا ویٹ کر رہے تھے ہال میں بیٹھ کے اور انہوں نے مجھ سے پانی مانگا تو میں نے ان کو پانی دے دیا. تو سلیم بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ان کو صوفے پہ اندر کیوں نہیں بٹھایا اور دوسرا یہ کہ تم نے ان کو پانی کیوں دیا, کوکو کولا کیوں نہیں دیا. اب وہ سمجھے گا کہ میں دیہاتی ہوں. تو ان دونوں کی اس بات پہ جو ہے وہ بحث چل رہی تھی. وہ مصنف کے کمرے میں آئے اور انہوں نے سارے واقعے کو بتایا. اب مصنف نے جو ہے ان کی اس بات پر ان کو ایک دیہاتی لڑکے کا واقعہ سنانا شروع کیا. انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا تھا جو کہ دیہاتی تھا اور وہ پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا. اپنے گاؤں میں جو ہے لوگ اس کو چھوٹا چودھری بولتے تھے. ٹھیک ہے. تو جس اسکول میں وہ آیا تھا وہاں پہ ایک ہی ماسٹر صاحب تھے جو کہ سوٹ پہنتے تھے اور لڑکے سارے ان کو جینٹل مین کہتے تھے. وہ کافی خوش مزاج تھے اور اکثر چھوٹے چودھری کو کہتے تھے کہ میں ایک دن تمہارے گھر مہمان بن کے ضرور آؤں گا. ایک دن ایسا ہوا کہ دسمبر میں وہ شکار کرنے گئے تو وہ اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں میں جو ہے وہ تھے. تو ان کو زیادہ دیر ہو گئی جانے میں تو انہوں نے سوچا آج میں جو ہے اس کے گھر چلے جاتا ہوں چھوٹے چودھری کے. تو ایسا ہی ہوا. انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹے چودھری نے ان کو دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا. بات یہ نہیں تھی کہ جو وہ تھا چھوٹا چودھری تھا وہ دیہات میں رہتا تھا اور اس کے گھر والوں کو مہمان نوازی کرنی نہیں تھی آتی, لیکن ان کو یہ اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ ہماری مہمان نوازی ماسٹر صاحب کو پسند بھی آئے گی کہ نہیں. بہرحال جو بھی ہوا چھوٹے چودھری نے ان کو اندر بلایا, ان کی ہاتھی توازن کی. گاؤں کا ایک نائی تھا جو کہ ماسٹر صاحب کے پاؤں دبانا شروع ہو گیا. ایک نوکر کو تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لانے کو کہا, مگر جو ماسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سردی ہے تو مجھے 1 کپ چائے چاہیے. اب وہ چائے جو تھی وہ تب جو ہے اس گاؤں میں دیہات میں گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چائے بھی کوئی چیز ہے. تو لیکن انہوں نے پھر بھی ماسٹر صاحب کی مہمان نوازی کرنے کے لیے جو ہے ایک حکیم کے گھر سے جو ہے وہ چائے بنوا لی. ٹھیک ہے. وہاں سے ان کو چائے جو ہے وہ ملی. بالآخر مشکل سے چائے بنا لی لیکن کامیاب نہ ہوئے کیونکہ وہ چائے جو تھی وہ اچھی نہیں بنی تھی. ماسٹر صاحب نے ایک گھونٹ پیا اور پیالی نیچے رکھ دی. خیر اس طرح ان کو چائے کا مزہ تو نہیں آیا لیکن اس کی کسر انہوں نے رات کو مرغ کا سالن پیش کر کے جو ہے وہ پوری کر دی. ٹھیک ہے. اب وہ صبح جب ماسٹر صاحب کو ریشمی جو رضائی پیش کی گئی ان کو اچھا سا ان کا سونے کا انتظام کیا گیا. جب وہ صبح اٹھے تو ان کو جو ہے وہ سیر کروائی گئی باہر کی. ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے وہ ان کا غسل کروایا گیا. اور وہ اب سلیم پوچھ رہا تھا کہ طنزیہ انداز میں نے آپ کو یہ شارٹ میں سنائی ہے, اگر آپ جو ہے اپنی بک سے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اسٹوری کو پڑھنے کا مزہ آئے گا کیونکہ اس کی جیسے جیسے یہ بات کر رہے ہیں مصنف تو ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کو ساتھ ساتھ طنز کر رہا ہے.
تو اب ایسا ہوا کہ وہ جو ہے سلیم کہہ رہا تھا کہ جیسی مہمان نوازی اس نے چھوٹے چودھری نے کی ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ اسکول ہی نہیں آیا ہوگا، لیکن مصنف نے ان کو بتایا کہ نہیں، وہ اسکول بھی آتا رہا اور اس کو اس بات پہ شرمندگی بھی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی طرف سے بہت اچھی مہمان نوازی کی تھی اور وہ دل لگا کے اپنا پڑھتا بھی رہا، اور میٹرک کو پاس کر کے وہ لاہور چلے گیا۔ اور پھر سلیم نے پوچھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس کو کالج میں ایڈمیشن کرواتے، تو پھر مصنف نے بتایا کہ وہ اپنی زمین بیچ کر جو ہے وہ آگے اس نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے کہا پھر تو آپ اس کو جانتے ہوں گے، کیونکہ اس کا سلیم کا جو باپ تھا، جو مصنف تھا، جو سٹوری سنا رہا ہے، وہ بھی ایک جو ہے وہ آرمی آفیسر تھا۔ تو پھر اس نے کہا آپ کو تو پتہ ہوگا کہ وہ جو چھوٹا چودھری، آپ تو اس سے ضرور ملے ہوں گے، کیونکہ آپ بھی آرمی میں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی آرمی میں جو ہے بھرتی ہوا، تو ہمیں ملوائیں نا ان سے۔ تو ساتھ ہی مصنف نے اپنے بازو پھیلائے اور کہتا ہے کہ آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔ اب سلیم میاں مجھے کافی دیر تک حیرانی سے دیکھتے رہے، پھر یہ کہہ کر لپٹ آئے، ابا جان آپ ہیں وہ چھوٹے چودھری؟ اس کی اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور دیہاتیوں کے لیے محبت کی چمک سے بھرپور تھی۔ جی آج کے لیے آپ کا یہ خلاصہ، اس کو یاد کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔